ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ گزشتہ درس میں حضرت مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے درس میں دجال کا خروج ہوگا، دجال کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال ایک شخص سے متعین کا نام ہے۔ ویسے تو کوئی جھوٹا ہوا آدمی کہتے بڑا دجال ہے تو ویسے کہتے تشبیہ ہے، تو کسی کو اگر دجال کہا جائے تو حقیقی دجال وہ نہیں ہوتا، لیکن مشابہت ہوتی ہے کہ باطل ہے یا جھوٹا ہے یا غلط ہے۔ احادیث مبارکہ میں جس دجال کا ذکر ہے وہ ایک شخص سے متعین ہے، اور یہ بھی حدیث سے معلوم ہے کہ اس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا تھا، یعنی پچھلے امتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور ہر نبی نے ڈرایا۔ گویا دجال ایک ایسا خطرناک فتنہ پرور ہوگا جس کی خوفناک خدا دشمنی پر تمام انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے۔ نمبر 2، وہ دجال وہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے خروج کرے گا۔ ہمارے یہاں مسجد میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اپنے آپ سے تعبیرات کرتا تھا، بڑی عجیب عجیب، ہمیں تعجب بھی ہوتا تھا، ہمیں ڈر بھی لگتا تھا کہ اس کو ہم کیا کہیں۔ تو ایک موقع پر یہاں حسین میں کھڑے ہو کر زیادہ تر رمضان میں آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا دجال پتہ ہے حدیث میں جو دجال ہے؟ میں نے کہا ہاں بولے۔ کہتے دجال کیمرے کو کہتے ہیں۔ تو ہم بڑے پریشان ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا اور کیمرہ اور یہ دجال سے کچھ کم نہیں ہے، جتنا باطل کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ دین کے پرچار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا وجود میں لانا نا، یہ ہوا ہے دین کو خراب کرنے کے لیے، اہل ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ چنانچہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہی دجالی نظام ہے سارا۔ وہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ انگریزوں نے پٹھانوں کو خراب کرنے کے لیے چائے ایجاد کی، کہ یہ جو چائے انہوں نے ایجاد کی اور پٹھان لوگ پی پی کرنا، دماغ بھی خراب، اگر چائے نہ پیے تو پھر تو لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کے اور بھی کئی نقصانات ہیں۔ لیکن پٹھان لوگوں نے جواب دیا کہ جب انگریز نے چائے ایجاد کی تو ہمارے بزرگوں نے روٹی دکھائی کہ ہم چائے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، لہٰذا اس کا مضر اثر نہیں ہوگا اور سالن پکانے کی ضرورت نہیں، یہی سالن ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں پنجاب میں جب ناشتہ ہوتا ہے نا تو ناشتے میں حلوہ پوری اور جناب والا چنے اور مرغ چولے وغیرہ وغیرہ نا، اس طرح کی وہ نہاری، یہ چیزیں ہوتی ہے، پائے، یہ ہمارے یہاں جو ناشتہ ہوتا ہے وہ چائے اور روٹی، اسی کو ہم ناشتہ بولتے ہیں، وہی ہمارا ناشتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کیمرہ ان لوگوں نے ایجاد کیا تھا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ کیمرے کے ذریعے پھر آپ دیکھتے ہیں قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، آپ کے علم میں علاوہ ہمارے بہت سارے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، دینی مدارس سے بڑے حافظ الحمدللہ تیار ہو رہے ہیں۔ اس سال وفاق المدارس کے تحت جو ہمارے دیوبند اکابرین کے مدرسہ بورڈ ہے، اور اس میں وہ تبلیغی حضرات کے جو مراکز کے مدارس ہیں وہ شامل نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ وفاق میں نہیں ہے۔ ہم نے اس سال وفاق المدارس نے قوم کو 1,12,806 حافظ قرآن دیے الحمدللہ۔ اب ان حافظوں کے علاوہ تبلیغی مراکز میں جو مدرسے ہیں وہاں کے حافظ الگ ہے، اس طرح اہل حدیث حضرات کے یہاں جو مدرسے ان کے حافظ الگ ہے، اس طرح بریلوی حضرات کے یہاں جو حافظ قرآن ہے وہ حافظ الگ ہے، اسی طرح جماعت اسلامی والوں کے ہاں جو مدارس ہے وہ، تو یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ اب ان کو کیسے معاشرے میں کفائے؟ آپ کو پتہ ہے پہلے ایک قاری کہیں ملتا تراویح کے لیے بڑی مشکل سے، اب تو ماشاءاللہ ہر گھر میں حافظ بن رہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اس میں یہ کیمرہ، یہ جو موبائل ہے نا، اس کا بھی بڑا کردار ہے کہ اب بہت سارے قاری اور حافظ حضرات آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ہمیں گمراہ کرے، ہم نے پٹھانوں والا کام کیا، چائے کے ساتھ روٹی،
سمجھ گئے؟ اسی کو ان کے خلاف استعمال کی. چنانچہ ایک بڑی تعداد ہے قرآن کے حافظوں کی اور قاریوں کی جو ماشاءاللہ امریکہ میں آن لائن پڑھاتے ہیں، یورپ میں پڑھاتے ہیں، کینیڈا میں پڑھاتے ہیں، آسٹریلیا میں پڑھاتے ہیں، فرانس میں پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ان کی مزدوری بھی لگا دی. تو شکر ہے. تو بہرحال وہ آدمی کہا کرتا تھا کہ کیمرہ دجال ہے، تو کیمرہ دجال نہیں ہے دجالی صفات اس کے اندر. دجال ایک شخص کا نام ہے. اب وہ کہاں پر آئے گا؟ دوسری بات، اس کا خروج ہوگا عراق اور شام کے درمیانی راستے سے، اس کا خروج ہوگا. مراد ہے کہ یہ مشرق ہے اور جناب والا یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے اور یہ مغرب ہے. تو اسی جانب جا کے عراق اور شام کے درمیان، اور شام اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نے ڈرایا اپنی امتوں کو، اور یہ شام جو ہے یہ ارض الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. ایک تو یہ شام ہے جس کو انگریزی میں سیریا بولتے ہیں، یہ شام مراد نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے. نہیں، شام کے اندر لبنان بھی ہے، سیریا بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اردن بھی ہے. اس زمانے کے شام میں کئی ممالک ہے. یہ تو انگریزوں نے بٹوارا کیا جب یہاں پر انگریزوں کے خلاف تحریک ریشم الامال چلی تھی، ہمارے کابر علماء دیوبند نے چلائی تھی، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور جناب والا حضرت مدنی رحمۃ اللہ. ان کو مکہ سے، اس وقت ایک شریف حسین مکہ کا گورنر تھا انگریزوں کے زمانے کا، اس نے ان حضرات کو گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کیا، اور پھر جناب والا وہ مالٹا میں ہمارے کابرین کو اس طرف مالٹا میں مشرق میں قید کر لیا تھا. تو خلافت عثمانیہ جب ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی نا، تو سعودی حکومت وجود میں آئی، اور اس کے بعد پھر یہ جو یو اے ای ہے اور اس کے ساتھ جو ممالک ہے، یہ باضابطہ ایک نقشے کے تحت، ایک پلان کے تحت ایسا ہوا تھا. تو یہ جو اردن کا اس وقت شاہ عبداللہ ہے، اس کا شاہ حسین جو والد تھا، اس کا جو باپ تھا وہ شریف حسین مکہ کا گورنر تھا. اس نے ہمارے نکابرین کو پکڑ کے جناب والا انگریزوں کے حوالے کیا، تو انگریزوں نے تحفے میں اردن کی حکومت ان کو دے دی. یہ نقطہ بتانے کے لیے کہ ایک بڑی جگہ تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی انہوں نے، کسی کو گفٹ دے دیا، کسی کو کیا کر دیا. تو یہ سب کا مجموعہ شام مراد ہے. جب شام کہا جاتا ہے تو سب کا، تو اس علاقے میں دجال کا خروج ہوگا. اس کے بعد تیسری بات، تمام دنیا کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دے گا. آج نیٹ نے ساری دنیا کو فساد میں مبتلا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے اچھے کاموں کے لیے بھی، آپ کی ٹکٹ ہے، آپ کی شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، ڈاکومنٹس ہے، امتحان ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام ہے کاروبار کے لیے. لیکن بہت سارے بے حیائی اور بے دینی کے لیے بھی. ہر آدمی دیکھو فیس بک پہ بیٹھا ہے اور مفتی بنا ہوا ہے. مجھ سے اکثر مسائل، کبھی خواتین کے اکثر فون آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے. ہم نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں نیٹ پہ ایک صاحب بتا رہے تھے. تو اب سارے نیٹ کے پیچھے لگ گئے، مولویوں کو چھوڑ دیے. یہ شیطانی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ تو ہے افغانیوں کے بارے میں، پٹھانوں کے بارے میں، لیکن اب ساری امت کے لیے ہے. اس شعر میں یہ ہے کہ شیطان نے اپنے متعلقین کو نصیحت کی اور ان کو سمجھایا کہ افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہ علاج. افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہ علاج. ملا کو ان کی کوہ دامن سے نکال دو، مولوی کو بدنام کر دو اور الگ کر دو، ان کے درمیان تفریق کرو، بس یہ گمراہ ہو جائیں گے. اب صرف ان کا نہیں، ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ مسجد میں درس میں نہیں آتے، لوگ مسائل نہیں سنتے. جو نمازی ہے وہ اخیر میں آتے ہیں جب تقریر ختم ہو جائے. یہ اتنا اہم درس ہے ہمارا، یہ پیر اور جمعے کے دن ختم نبوت کے عنوان سے یہ درس ہوتا ہے. آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ مجھے 24 سال ہو گئے، میں نے 4 مرتبہ قرآن پاک کا مکمل درس دیا ہے. آپ دیکھیں کسی مسجد میں ہو رہا ہے تو مجھے بتا. میں مسجد جانتا ہوں، سب کچھ ہے، میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں. لیکن یہاں کے لوگوں کی قدردانی دیکھے کہ کتنے آتے شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اندازہ کریں. یہاں فجر میں درس قرآن ہوتے ہیں الحمدللہ. میں نے سب سے پہلے معارف الحدیث کے 6 جلدوں کا درس دیا یہاں فجر میں. اس کے بعد جناب والا ریاض الصالحین کا 2 جلدیں حدیث کی، ان کا درس دیا ہے. اس کے بعد پھر جناب والا مشکات شریف کی پوری کتاب جو 9000 سے زیادہ احادیث ہے الحمدللہ، ان کا میں نے یہاں پر درس دیا ہے اور مکمل ختم ہوا اور ہمارا درس چل رہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے مسجد سے دور کرنا، علماء سے دور کرنا. تو یہ جو دجال ہوگا یہ بھی پوری دنیا میں نکلے گا تو ادھر، لیکن ساری دنیا میں اس کا فتنہ پہنچے گا. اب یہ جو سسٹم ہے آپ کے پاس موبائل والا، یہ ایک ہینڈ کا، آپ دیکھیں لائٹ بند کرے تو بس سارے لائٹ چلا گئی.
ایک ہی سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. اب آپ یہاں سے کوئی بات میسج کر دیں، لائیو بولتے اس کو، لائیو جو پروگرام چل رہا ہو، لائیو ساری دنیا میں چل رہے، سیکنڈوں کے اندر چل رہے. تو اگر یہ نیٹ کا اس طرح اثر ہے تو دجال کا جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اس کا اثر کیسے ہوگا؟ وہ پوری دنیا میں فتنہ فساد برپا کرے گا. نمبر 4، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خدائی کا دعویٰ کر کہ میں خدا ہوں، ساتھ یہ ہوگا. نمبر 5، پھر وہ اس کی علامت ہے یہ کہ ایک آنکھ اس کی چٹیل ہوگی، ممسوح العین، سپاٹ، بالکل جیسے نا چہرہ گال ہے نا، یہ گال کی طرح اس کا، یا پیشانی کو دیکھیں نا، ایک چہرہ اس کا، یہ ایک آنکھ کس طرح ہوگی، ایک آنکھ بالکل، یہ جو بھار ہے نا آنکھ، یہ بھی نظر نہیں، پورا سپاٹ بالکل ہموار. اور کانا ہوگا. اور مزے کی بات یہ مرزا غلام قادیانی وہ بھی اسی طرح تھا. یا آپ یوں سمجھے وہ اس کا بڑا بھائی تھا یا چھوٹا، پہلے آیا دنیا میں، لیکن یہ دونوں سیم تھے. ٹھیک ہو گیا. آج میں نے جمعے میں اسی والے سے، آپ میں سے کچھ لوگ تھے جمعے کی تقریر سنی ہے آپ نے؟ ہم نے ایک بچی کا جو مسلمان ہوئی ہے، مرزا مسرور کی بھتیجی ہے، اس نے جو 13 سال کی بچی ہے، لیکن اس نے سیرت کی کتاب پڑھی اور اپنی بہن سے کہا کہ یہ نبی تو یہ ہے جو مدینہ والے تھے، نبی تو وہ ہے جس کی سیرت، ہمارا ہی کیا نبی ہے؟ اس نے کہا یہ کانا، یہ جھوٹا کالا. تو بہرحال یہ اس طرح ہوگا. نمبر 6، مکہ مدینہ جانے کا ارادہ کرے گا. حدیث پاک میں ہے کہ مکہ کے اور مدینہ کے باہر ارد گرد فرشتے کھڑے ہوں گے، تو دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ مدینہ میں. اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہمیں الحمدللہ کئی مرتبہ ہم گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، آپ کو بھی لے جائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جب مدینہ منورہ میں جائیں گے تو مدینہ کی آبادی سے باہر پہاڑ ہے، جہاں پر بادشاہ کا محل مدینہ میں جو بنا ہوا ہے، اس پہاڑ کے دامن میں شیعوں کی آبادی ہے بہت زیادہ. تو ایک مرتبہ عذرائے تفنن ایک لطیفے کے طور پر ہے، ہمارے ساتھ کچھ علماء بھی تھے، ہمارا ایک دوست ہے وہ ہمیں اپنے گاڑی میں بدر بھی لے گیا فلاں. تو وہاں جا کے تو وہ ساتھی نے بتایا کہ یہ ساری شیعوں کی آبادی ہے. تو وہ ان میں سے مجمع میں ایک ساتھی نے کہا کہ یار یہ سارے ادھر کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا اس لیے جمع ہو گئے کہ دجال تو اندر نہیں جا سکے گا، یہ باہر اس کے استقبال کریں گے. حدیث میں ہے نا کہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، تو اس لیے پہلے سے تیاری کر کے باہر نکل آئے استقبال کے لیے. بہرحال یہ بھی ایک لطیفہ تھا. اس طرح اس کے حوالے سے حرمین شریفین کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کریں گے، اس وجہ سے یہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. نمبر 7، دجال کے متبعین زیادہ تر یہودی ہوں گے. اچھا یہ جو اسرائیل تو ہے ہی یہودی سارے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی تعداد میں ایران میں، تہران میں یہودی ہیں. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ ایران میں، تہران میں سنیوں کی کوئی مسجد نہیں ہے. ہمارے استاد تھے مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ، یہ جو شاہی مسجد کے خطیب ان کے والد صاحب تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم ایران گئے تو ہم نے خمینی اس وقت زندہ تھا، ہم نے اس سے بات کی کہ دیکھو ہمارے اسلام آباد میں، آپ کی کراچی میں جگہ جگہ امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں، تو سنی ہے بڑی تعداد میں ان کو مسجد. اس نے کہا کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. چنانچہ ہم نے چندہ جمع کیا، لوگوں کو ترغیب دی. اس کے بعد وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم پاکستان ہیں تو حکومت نے چندہ بھی ضبط کر لیا، جن جن لوگوں نے چندہ دیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ کیسے مسلمان ملک ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ وہاں تہران میں سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہودیوں کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے. ایران کے اندر، تہران کے اندر بڑی تعداد میں یہودی آباد ہے. تو یہ یہودی چاہے ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو، یہ سب سے پہلے یہ دجال کے پیچھے چلیں گے پیروکار ہونے کے اعتبار سے. اور پھر ایک لشکر بنائے گا، وہ 70,000 یہودیوں پر وہ لشکر، وہ جماعت شامل ہوگی اس کے فوج میں. اور پھر میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ مقام لد، اس وقت جو اسرائیل ہے ان کا جو ایئر بیس ہے، اس وقت پی آئی ایف کا جو ان کا جو ایئر بیس ہے، وہ اس پہ اس جگہ کا نام لد ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو یہاں قتل کرے گا، اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تو قتل ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام برچہ مارے گا اس کو، اس سے وہ قتل ہوگا. یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ کچھ باتیں تھی. آگے حدیث ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے. اللہم صلی وسلم بارک علیہ وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا.
یا رب کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو ان میں بیمار ہے، گھروں میں بیماری ہے، سب کو صحت عطا فرما، جو تنگ دست و پریشان حال ہے یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما، جن کے ذو قارب وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما۔ یہ جماعت آئی ہے، ان جماعت کی آمد کو قبول فرما، اس میں جتنے ساتھی ہیں سب کو جزائے خیر دے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، بالخصوص یہ جو معذور لوگ ہیں یا اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے ان کو گویائی عطا فرما۔ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، صحت کے ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ان کی آمد کو قبول فرما۔ ہمارے اس محلے کے تمام نوجوانوں کو دین کے داغی مجاہد اور صفائی بنا دے، اور اپنے بڑوں کا، بوڑھوں کا سب کا ادب اور احترام کرنے والے بنا دے۔ ہماری مسجد کے فیضان کو پورے عالم میں پھیلا دے، یہاں کے درس و تدریس کے سلسلے کو یا اللہ قبولیت عطا فرما، اس فیض کو جاری اور ساری فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ رمضان آ رہا ہے یا اللہ اس کے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، عافیت اور راحت والی زندگی نصیب فرما، جن کے اولاد نے ان کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ان کو نیک مطیع فرمان بردار بنا، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا کریم، جن کے بچوں اور بچیوں بہن بھائیوں کے رشتے نے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، یا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا انتظام فرما، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد اور دستگیری فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما، جتنی زندگی باقی ہے اس میں ہم سب کو عافیت نصیب فرما، یا کریم صحت کے ہواؤں کو چلا دے، امن اور خوشحالی کے ہواؤں کو چلا دے، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دے، یہ دنیا کفر کے دل تیرے قبضے میں، یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، میرے نبی کے سچے غلام بنا، اور جن کے مقدر میں خاص کر قادیانی جو پاکستان کے اندر لگے ہیں اور اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، یا اللہ اگر ان کی مقدر میں ایمان نہیں تو چن چن کر ہلاک فرما، اور سفید ہستی سے یا اللہ مٹا دے، اور پاکستان کے پاک سرزمین کو پاک فرما، یا کریم پاکستان کی حفاظت فرما، باہم اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد فرما، مسلمان جہاں جہاں مغلوب مخور ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ یا کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، دین میں استقامت اور اخلاص نصیب فرما، للہیت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی